کاغذ کا ٹکڑا یا آٹے کی ٹکیا سالن میں ڈالنے سے سالن کا نمک کم ہو جاتا ہے۔ پھلوں پر لیموں کا عرق چھڑک دینے سے پھل کافی عرصے تک تازہ رہتے ہیں۔ ایک پیالے میں ٹھنڈا پانی اور ایک چائے کا چمچہ لیموں کا رس ملا کر آدھا گھنٹہ باسی سلاد اس میں ڈبو دیں، پھر اس پہ پانی پھینک دیں۔ اس طرح سلاد تازہ رہتی ہے۔ کھانے پکاتے ہوئے زہریلی چیز کا شک دور کرنے کے لیے وہ چیز کھانے سے نکال لیں اور آگ میں ڈالنے سے اگر نیلے رنگ کے شعلے نکلیں تو کھانا زہریلا ہوگا۔ بند گوبھی کو ابالتے وقت اس میں سرکہ ڈال دیا جائے تو بند گوبھی کی بو دور ہو جاتی ہے۔ لیموں کا رس اور پھلوں کا جوس نکالنے سے پہلے اگر انہیں نیم گرم پانی میں رکھ دیں تو جلدی رس نکل آئے گا، بلکہ پورا رس نکل آئے گا۔ آٹے کو کیڑوں سے بچانے کے لیے کالا زیرہ لے کر اسے کوٹ کر اس میں نمک پسا ہوا ملا کر پانی کے ساتھ ٹکیا ملا لیں، اسے خشک کر کے آٹے میں رکھیے۔ اس کے علاوہ تیز پات کے پتے ململ کی باریک پوٹلی میں باندھ کر رکھنے سے آٹے میں کیڑے نہیں پڑتے۔ پنیر کو سرکے میں تر کر کے رکھنے سے پنیر کافی عرصے تک رکھا جا سکتا ہے، لیکن اس تر پنیر کو کپڑے میں لپیٹ کر رکھنا چاہیے۔ سبزیاں پکاتے وقت جب تیل گرم کریں تو اس میں ایک چٹکی ہلدی ڈالنے کے بعد سبزیاں شامل کریں، سبزیوں کا قدرتی رنگ برقرار رہے گا۔ عام سبزیوں کی طرح سلاد کے پتے بھی تھوڑے سے تیل میں لہسن، نمک اور مرچ شامل کر کے پکائے جا سکتے ہیں۔ جب بھی ثابت مرغی روسٹ کرنا ہو تو مسالہ بھرنے کے بعد اسے زیادہ دیر تک نہ رکھیں تاکہ اس کی تازگی برقرار رہے اور جراثیم کو پہنچنے کا موقع بھی نہ ملے۔ مرغی کے اندر صرف 3/4 حصے میں مسالہ بھریں، کیونکہ مسالہ پکنے سے پھولتا ہے۔ اگر اسے پورا بھر دیں گے تو وہ باہر نکل آئے گا۔ مرغی کے اندر مسالہ بھرنے کے بعد اس کا سینہ سوئی دھاگے سے سی کر بند کر دیں۔ پھر مرغی کی ٹانگوں کو مضبوطی سے مرغی کے ساتھ اور اس کے ونگز کو پیچھے کی طرف موڑ کر باندھ دیں۔ مرغی روسٹ کے لیے تیار ہے۔ نمکین کا مکھن 6 ماہ تک، جبکہ پھیکا مکھن صرف 3 ماہ کے لیے فریزر میں محفوظ رہتا ہے۔ چقندر کی رنگت اور ذائقہ برقرار رکھنے کے لیے اسے صرف 15 منٹ تک بھاپ میں پکائیں۔